بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کا گھنونا ترین کام دنیا کی مقدس ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلہ جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم مریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ان لڑکوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اصاف بھی شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اصاف اور نائلہ تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے تھے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زنا کاری کی۔ جب انہوں نے کعبہ میں یہ شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی وہ پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں یعنی اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلوں میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبیوں، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں، تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویریں لگائی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ نائلہ اور اصاف کے بت بننے کے بعد ان کا بت اور اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ بنو جرہم قبیلے بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اصاف کے عشق کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اصاف اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ کا بت آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پجاریوں نے ان دونوں بتوں کو یعنی اصاف اور نائلہ کے بتوں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر کے صفا مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑوں صفا اور مروہ جہاں اصاف اور نائلہ کا بت تھا پر جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اصحاف نائلہ اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرہ کے لیے لازم ہے کہ صفا اور مروہ پر سعی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑا تھا، ان میں مشرکین کے مشہور بت حبل، عزا، لات و منات اور بہت سے بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہے۔ حبل بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حبل بت کی ملک شام کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ حبل کے معنی بہت طاقتور ہیں، اس لیے عربوں نے اس بت کو حبل کا نام دیا تھا۔ حبل بت کو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ بت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔